دور حاضر میں ہمیں جس تہذیبی جنگ کا سامنا ہے، افسوس کے ساتھ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ ہمارا طرز زندگی، ہمارا رہن سہن، ہمارا کلچر، سب کچھ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور اس کی تبدیلی کو ہم محسوس نہیں کر رہے۔ ہم رفتہ رفتہ تہذیبی اعتبار سے تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ اقدار جو کبھی ہماری زندگی کا حصہ تھیں، آج وہ ہماری زندگی سے تیزی سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اقدار عالیہ رو بزوال ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا۔ ہمارے بزرگ جن چیزوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، آج ہم بڑی آسانی سے ان پر کمپرومائز کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی اگر آپ بنیادی وجہ کی طرف دیکھیں تو ہماری کفار، یہود و ہنود، مشرکین کے ساتھ مشابہت ہے۔ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے اور ساری دنیا سمٹ کر ہمارے پوروں میں آ گئی ہے۔ ایک کلک کے ساتھ ہم دنیا کے ہر خطے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، اور جس طرح ہمارے ہم نشیں اور پاس بیٹھنے والے دوست کی صحبت کا اثر ہم پہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہم دنیا کے جس خطے کے انسانوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے طرز بود و باش کا بھی تیزی کے ساتھ ہماری طبیعتوں پر اثر ہو رہا ہے۔ ہمارے لباس بدل رہے ہیں، ہمارے طور طریقے بدل رہے ہیں، ہماری گفتگو بدل رہی ہے، اور کفار کی یہ مشابہت تیزی کے ساتھ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اس مضمون کو جب دیکھا تو بہت ساری احادیث ہیں جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فکری اعتبار سے اس چیز کا ادراک دلانے کے لیے کفار کی مشابہت سے منع کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر احادیث ہیں جن میں آپ نے خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ مخالفت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اپنی زبان سے، اپنی گفتگو سے برا کہو۔ مخالفت کا لفظ ہمارے ہاں مختصر ہے اس کا معنی، لیکن عربی میں اس کا مفہوم وسیع ہے، یعنی جو وہ کر رہے ہیں تم وہ نہ کرو۔ مخالفت کا معنی یہاں پر یہ ہے، جو ان کا طریقہ ہے تم اس کے اگینسٹ کرو، اس کے الٹ کرو۔ مشابہت کا لفظ تشبہ احادیث میں کثرت کے ساتھ آیا، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اب یہاں چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس مشابہت کا جس سے بار بار منع کیا گیا، یہ یہود کے مذہبی یا ان کے خالص جو ان کی ثقافت کا حصہ ہے ان کے ساتھ تعلق ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اہل کتاب کے ہاں بھی تھی اور مسلمانوں میں بھی وہ آئیں اور اس سے منع نہیں کیا گیا، جن کا تعلق طرز زندگی کے ساتھ تھا یا زندگی کی کسی سہولت کے ساتھ تھا، لیکن جس چیز کا تعلق خاص طور پر ان کے مذہب کے ساتھ ہے، کسی طرح اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ہر چیز میں کفار کی مخالفت کا حکم دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قزع سے منع فرمایا۔ احادیث کی تفصیل جاؤں گا تو موضوع سمٹ نہیں پائے گا، صرف میں اشارہ کرتا چلا جاؤں گا۔ قزع کیا ہے؟ آدھے بال کاٹ لینا اور آدھے رکھ لینا۔ فرمایا یہ یہود کا طریقہ ہے، تم اس کی مخالفت کرو۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پورے بال رکھے، پورے بالوں کو کاٹا ہے، پورے بال رکھے ہیں۔ ایک طرف سے بالوں کو مونڈ لینا اور ایک طرف سے رکھ لینا، فرمایا یہ یہود کا طریقہ، تم ان کے جیسے دکھنے میں بھی نظر نہ ہو۔
ہنود کیا کرتے ہیں، وہ چٹیا بنا لیتے ہیں اور کچھ حصے کو وہ صاف کر لیتے ہیں بالوں سے. فرمایا یہ نہ کرو تم. مونچھیں اور داڑھی، اس میں بھی ان کی مخالفت کا حکم فرمایا. فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو اور میرے دشمنوں جیسی شکل نہ بناؤ. ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے، ہمیں جو چیز آسان کر کے کوئی بتا دے رہا ہم بڑی جلدی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ میڈیا کو اپنا نہ سمجھا کریں. دیکھیں میڈیا کا اپنا بزنس ہے، ان کو ریٹنگ چاہیے ہوتی جیسے بھی مل جائے. میڈیا کو ریٹنگ کیسے ملتی ہے، وہ کوئی ایسی بات بتائے جس میں عوام خوش ہو جائیں تو بس وہ ریٹنگ ملے گی، اس کو وہ چاہیے. ان کے تو اپنے اینکرز کے خرچے پورے نہیں ہوتے تو انہوں نے اپنے خرچے پورے کرتے ہیں، اپنا بزنس کرنا ہے. ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ ہمیں اسلام سمجھائیں گے، یہ ہمیں دین سمجھائیں گے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے. اگر ہمیں تحقیق کا ذوق ہے، شوق ہے، تو قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، حدیث مصطفیٰ ہمارے پاس موجود ہے. تو ہمیں میڈیا پر کوئی بیٹھ کر کہہ دے کہ بھئی یہ داڑھی تو اس لیے ہوتی تھی اس دور میں کہ چونکہ وہ جب لڑائی ہوتی تھی تو تلوار سے حملہ ہوتا تھا سیدھا گردن پر، تو بڑی داڑھی رکھتے تھے تاکہ وہ رکاوٹ بن جائے. تو ہم کہتے یار کیا اچھی بات بتائی انہوں نے، داڑھی کا سنت سے تعلق توڑ دیا. یا کسی نے خوبصورت سا جملہ بنا کے سنا دیا، اجی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام تھوڑا ہے. تو بات تو بڑی دل کو لگتی ہے، لیکن یہی بات تو آپ نماز کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام تھوڑا ہے. اسلام میں حج ہے، حج میں اسلام تھوڑا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں منع کیا گیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو. آواز بلند کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ جو نبی نے کہہ دیا اس کو مان لو. اگر تم عمل نہیں کر رہے تو یہ مان لو کہ تم سے غلطی ہو رہی ہے. یہ نہ کہو کہ تم جو کر رہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ پرفیکٹ ہے، یہی دین ہے. ایسا نہ کرو. ایسا کرنے سے کیا ہوگا، جو ایک برائی کر رہا ہے اور پھر اس برائی کو کہہ رہا ہے کہ یہی اسلام ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کبھی اس کو اپنی اصلاح کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس کو غلط سمجھا ہی نہیں ہے. اور جو غلط کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اس کو کبھی نہ کبھی توفیق تو ہوگی نا. اس کے ذہن میں تو وہ رہے گا نا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی، کبھی توفیق توبہ ہوگی، کبھی اصلاح کی کوشش ہو سکتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ چند جمعہ پہلے وہ حدیث سن چکے ہیں کہ جب پرشین امپائرز کے وہ سفیر حضور کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا بڑی مونچھیں ہیں اور داڑھی شریف جو ہے وہ مونڈی ہوئی ہے. تو سرکار نے چہرہ دوسری طرف پھیر کر کہا یہ تم نے شکلیں کیسی بنائی ہیں؟ تو کہنے لگے ہمارے رب نے ایسے ہی کہا. وہ بادشاہ کو رب کہتے تھے، خسرو پرویز کو رب وہ اللہ کہتے تھے، خدا کہتے تھے، معاذ اللہ خدا کہتے تھے، رب کہتے تھے. فرمایا میرے رب نے تو ایسے نہیں کہا، میرے سچے رب نے تو داڑھی بڑھانے اور مونچھیں پست کرنے کا حکم دیا. اب اگر ہم نہیں رکھتے تو ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے. اب اس کو ہم یہ ثابت کرنا شروع کر دیں کہ یہی اسلام ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مونچھوں کے بارے میں حکم دیا، شلوار اور دھوتی کے بارے میں، تہبند کے بارے میں حضور نے حکم فرمایا. عرض کی یا رسول اللہ یہ جو یہود ہیں یہ تہبند تو استعمال کرتے ہیں لیکن شلوار سے منع کرتے ہیں. فرمایا تم تہبند بھی باندھو، شلوار بھی باندھو، اور ہر وہ کام جس سے شیطان کے دوستوں کی مخالفت ہو سکتی ہے تم کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر. سرکار وہ موزے تو پہنتے ہیں، جوتے نہیں پہنتے. کبھی عبادت کے وقت موزے پہننے پڑ جائیں تو موزے تو پہن لیتے ہیں، لیکن اگر کسی ذکر اذکار عبادت کے وقت جوتے پہننا پڑیں تو وہ جوتے نہیں پہنتے. فرمایا تم موزے بھی پہنو، تم جوتے بھی پہنو، ان کی مخالفت کرو. یہ نہیں کہا کہ ان سے جتنا میچ ہو سکتا ہے اپنی میچنگ کرو، اس سے منع فرمایا. اپنا تشخص رکھو. حضور نے محبتیں فرمائیں، شفقتیں فرمائیں، معاہدے فرمائے، لیکن اپنی تہذیب کو ان کی تہذیب سے بالکل ڈیفرنٹ کر کے بتایا. فرمایا ان کی مخالفت کرو. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قدر ہو سکے
ان کی مخالفت کرو. کہا حضور وہ داڑھی کو رنگنے سے منع کرتے ہیں یہود. وہ جب داڑھی رکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو کوئی کلر نہیں لگا سکتے, اس کو مہندی وغیرہ نہیں لگا. فرمایا تم لگاؤ, تم ان کی مخالفت کرو. کسی نے کہا حضور وہ یہود جو ہیں ان کے مرد کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں, عورتیں بیٹھ کر کرتی ہیں. فرمایا مرد بھی بیٹھ کر کریں, عورتیں بھی بیٹھ کر کریں. وہ یہود کو پتا چلا, انہوں نے کہا دیکھو جی یہ تو مرد بھی عورتوں کی طرح پیشاب کرنے لگ گئے. فرمایا وہ جو کہتے ہیں کہتے رہو, تم ان کی مخالفت کرو, ان کی مخالفت کرو, اسی میں پاکیزگی ہے. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ہمیں حکم دیا. کوئی صحابی حالت نماز میں بلا وجہ بیٹھے ہوئے تھے. معذور تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے نا, معذور تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے, اس کی جیسی کنڈیشن ہے اس کے لیے آسانی ہے. لیکن کسی نے ٹیک لگائی اور ٹیک لگا کر نماز پڑھے, فرمایا یہ یہود کا طریقہ ہے, تم اس کی مخالفت کرو, ٹیک نہ لگاؤ. کہاں کہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا, عبادات میں, لباس میں, طریقے میں. یہود کے ہاں جو 10 محرم کا روزہ تھا, حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. فرمایا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس روز فتح عطا فرمائی تھی. حضور علیہ السلام نے مسلمانوں سے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں, حضرت موسیٰ ہمارے ہیں, ان کے نہیں ہیں. تم بھی روزہ رکھو, تم بھی روزہ رکھو, لیکن یہ 10 کا رکھتے ہیں نا, تم ان کی مخالفت بھی کرو, روزہ بھی رکھو, مخالفت بھی کرو. کیسے؟ تم 7 9 کا ملا لیا کرو یا 11 کا ملا لیا کرو. تم 2 روزے رکھو, صرف ایک رکھو گے تو ان کے ساتھ مشابہت ہے, تم 9 کا بھی رکھو اور 11 کا بھی رکھو. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل کتاب کے اور ہمارے روزے میں فرق سحری کا ہے. سحری کھانا ضروری نہیں ہے, اگر 8 پہرا روزہ کسی نے رکھ لیا ہے بغیر سحری کے, صبح اٹھ نہیں سکا تو روزہ تو ہو جائے گا, لیکن فرمایا سحری ضرور کھاؤ. کیوں؟ ان کی مخالفت کرو, وہ سحری نہیں کھاتے, تم کھاؤ. رمضان کریم کا روزہ جو بھی فرضی روزے ہیں, فرمایا سحری تم کھاؤ, صرف اس لیے کہ ان کی مخالفت ہے, اور اس کی پھر برکات بھی بہت زیادہ ہیں. بچے کا عقیقہ یہود بھی کرتے ہیں. ان کے ہاں ایک طریقہ ہے, وہ جب عقیقہ کرتے تو جس جانور کو وہ ذبح کرتے اس کے خون میں روئی کو ڈپ کرتے, بھگو کر, پھر اس بچے کی پیشانی کے ساتھ یا سر کے ساتھ وہ خون لگاتے, نسبت بنانے کے لیے کہ اس کے لیے اسے قربان کیا گیا. فرمایا تم یہ نہیں کرو, تم ان کی مخالفت کرو. وہ سر پر خون لگاتے ہیں, تم سر پر خوشبو لگاؤ. دیکھیں کیسی باریک باریک چیزیں حضور نے حکم فرمائے. لگاؤ سر پر تم بھی, لیکن تم خوشبو لگاؤ, یہ خون تم نہیں لگاؤ گے. شروع میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے حکام آئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے, نماز کا وقت ہوتا تو جب حضور تشریف لاتے تو نماز کھڑی ہو جاتی. تو اس طرح تو نہیں تھا نا جیسے ہمارے یہاں ٹائم فکس ہیں کہ اتنے بجے نماز ہوگی, آسانی کے لیے کر دیا گیا. تو پہلے جب وقت ہوتا تھا حضور تشریف لاتے صحابہ, تو صحابی مکبر جو ہوتا وہ تکبیر پڑھ دیتے, یا سرکار آ کر کھڑے ہوتے اور نماز شروع ہو جاتی. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی, دور دور کے صحابہ ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا, تو ان کو کوئی اپیل ہونی چاہیے, ان کو میسج پہنچنا چاہیے کہ وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, وہ آ جائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورے مانگے کہ کیا ہونا چاہیے. کسی نے کہا جی ناقوس بجایا جائے, ناقوس بجائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ ناقوس کی آواز سن کر آ جائیں گے. فرمایا نہیں, یہ ہم نہیں بجائیں گے, یہ تو یہودی بجاتے ہیں. کسی نے کہا حضور پھر سنگرا بجا دیں گے. فرمایا یہ بھی نہیں بجایا جائے گا, یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے, نصارہ کا طریقہ ہے. اب مشاورت چلتی رہی. ایک صحابی آیا کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے, خواب میں میں نے یہ الفاظ سنے ہیں, اذان کے الفاظ انہوں نے آ کے سنائے, میں نے خواب یہ دیکھا ہے. اچھا وہ صحابی نے اپنی خواب سنائی. فاروق اعظم آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا. فرمایا کیا؟ وہی خواب وہ بھی سنا رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حکم دیا بلال چلو اب تم اذان پڑھو. اب یہ اذان کا طریقہ ان سے ڈیفرنٹ رکھا حضور نے.
دیکھیں پہلی میٹنگ میں وہ طے نہیں ہوا تھا کیسے بلانا ہے، جو تجاویز آئی تھی ان کو حضور نے منع کر دیا، ناپسند کر دیا، اس لیے کہ مشابہت ہو رہی ہے، فرمایا ہم ان سے مشابہت نہیں کریں گے۔ تو ہر چیز، ہر وہ ذریعہ، ہر وہ طریقہ جس سے یہود کی، مشرکین کی، عیسائیوں کی مشابہت ہوتی ہے، ہمیں اس سب سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر منع فرما دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ کچھ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اہل کتاب کے پاس بھی ہدایت کے لیے اللہ ہی کی طرف سے کتاب آئی تھی، ان کی رہنمائی کے لیے، ان لوگوں کو سیدھے راہ کی طرف بلانے کے لیے وہ اللہ ہی کا پیغام آیا تھا، لیکن پھر بھی وہ گمراہ ہو گئے۔ اب ان کی گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ سورہ بقرہ میں قرآن کریم کے کئی مقامات میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس کی وضاحت کسی اور موقع پر صحیح، لیکن بنیادی بیسک وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ پبلک ڈیمانڈ کیا ہے، پبلک ڈیمانڈ کیا ہے، پبلک کیا چاہتی ہے۔ اچھا، پبلک یہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے میں آسانی ہو، تو وہ کہتے تھے ہاں بھی ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، آپ ایسے کر لیں۔ پبلک اگر چاہتی تھی کہ یہ مسئلہ ویسے ہی ختم کر دیا جائے تو وہ اسی طرح بیان کر دیتے تھے، جس میں لوگ آسانی سمجھتے تھے وہ اس کا حکم دے دیتے تھے، اور جس میں لوگ مشکل سمجھتے تھے وہ اس کو منع کر دیتے تھے لوگوں کی خوشنودی کے لیے، اور لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ مذہبی رہنما ہمارے بہت اچھے ہیں، اسلام میں اتنی سختی تو نہیں ہے نا۔ آج عام طور پہ سننے کو ملتا ہے بھئی اتنی بھی سختی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے۔ تو بھئی مہربانی کی صورتوں کو ہم سمجھ نہیں رہے نا۔ وہ تو فرما رہے اے عقل والو قصاص میں زندگی ہے، فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے ناحق تو اس کا قصاص کیا ہے؟ جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا اس کو اگر تم قتل کرو گے نا، قاتل کو، تو اس میں حیات ہے۔ لیکن آج ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ ایک تو قتل ہو گیا، اب آپ دوسرے کو بھی قتل کریں گے، ایک انسان تو مر گیا، آپ دوسرے کو بھی ماریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے حیات یا اولی الالباب، اے عقل والو اس میں حیات ہے، اس میں سارے لوگوں کے لیے حیات ہے۔ وہ مثال بن جائے گا، عبرت اور نمونہ بن جائے گا، جس نے قتل کیا پھر کوئی قتل نہیں کرے گا کسی کو۔ اب جب ہم اس کے خلاف چیزیں بنا بنا کر پیش کریں گے تو پھر یہ تہذیب بدل جائے گی، پھر یہ تباہی کی طرف ہم بڑھیں گے، اور پھر وہ تباہی جس کا ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے کچھ احوال کو، کچھ معاملات ہماری نگاہوں کے سامنے، یہ کبھی سوچا تھا ہم نے کہ 3 سال کی بچی کے ساتھ کوئی ریپ کرے گا؟ کبھی سوچا تھا ہم نے؟ کوئی بڑے سے بڑا بد خیال ہو، فحاشی و ریانی میں ڈوبی زندگی گزارنے والوں، ایسا کبھی تصور کیا تھا کسی نے؟ اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لو، اپنی اوڑھنیوں سے اپنے سینوں کو ڈھانپ لو، اور ہم نے کہا میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ یہ کس نے کہا؟ کس کے پاس اپنا جسم ہے؟ کیا یہ میرا جسم میرا ہے کہ یہ آپ کا جسم آپ کا ہے؟ واللہ ہمارا نہیں ہے، یہ رب کا دیا ہوا ہے، یہ اس کی امانت ہے ہمارے پاس۔ پرچیز کیا تھا تم نے جسم اپنا، ایک آنکھ خریدنا چاہو تو خرید نہیں سکتے، ایک سیل خریدنا چاہو تم خرید نہیں سکتے، یہ رب نے مفت میں دیا تھا تمہیں، اور دے کر پھر تمہیں یہ نہیں کہا کہ بدلے میں مجھے کچھ دو، دے کر کہا اب یہ جسم میں نے دے دیا ہے، ہر جذبے کی تسکین کا سامان تمہیں دے دیا ہے، ہر جذبہ جو میں نے تم میں رکھا ہے اس کی تسکین کا سامان میں نے تمہیں رکھا ہے، بس میری حدوں کو نہ توڑنا، تو پھر میرے دیے ہوئے جسم کو میرے حکم کے مطابق جب گزارو گے تو پھر تمہیں ابدی جنتیں دی جائیں گی۔ پھر قبر میں وہ عالم ہوگا کہ فرشتے تمہیں کہیں گے نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا،
پھر حشر کی گرمی میں تمہیں میرے عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے گا، تمہیں میرے حبیب کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، اور تمہیں جنت الفردوس میں زیارت بھی نصیب ہوگی، وہ رب کی زیارت جس دیدار کو کر کے تم جنت کے مزے بھی بھول جاؤ گے۔ تو اس نے یہ جسم دے کر ہمیں کچھ حدود کا پابند کیا، آج ہم ان حدوں کو توڑ رہے ہیں کفار کی مشابہت میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدوں کا بھرم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ہم تو سب لذتیں، سب برکتیں، سب نعمتیں، سب رحمتیں حضور کے قدم سے جڑ کر لیں گے نا۔ اب جب حضور کہہ دے تیرا میرے سے تعلق کوئی نہیں ہے تو پھر کیا ملے گا؟ جب حضور نے کہہ دیا تم ہم میں سے نہیں ہو تو پھر کیا ملے گا؟ ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کی طرف میں نے اشارہ نہیں کیا، میں نے بنیادی احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔